فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ بلاؤں کو مصیبتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دوستوں کے گھر چلی جائے، یہ تو عجیب بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ابلو بکا اخبارہم، ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں، کچے ہیں کہ پکے ہیں۔ جب تک پیسہ آ رہا ہے اللہ بہت تیرا کرم ہے، مصیبت آ گئی کیا قصور کرے کہ نہیں کرے کہ کیا نہیں کرے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مصیبتوں کو روزانہ دوستوں کے گھر بھیجتے ہیں، کیوں؟ نبلو بکا اخبارہم، آزمانا چاہتے ہیں، کچے ہیں پکے ہیں کیسے ہیں، اور ان کے صبر کو آزمانا چاہتے ہیں، کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ ان کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی تکلیف دے کر ان کے گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَرْفَعُ بِهِ دَرَجَاتَهُمْ، اور ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، ہر دن مصیبت سوال کرتی ہے کہاں جاؤں؟ اللہ کہتے ہیں میرے ماننے والے کے گھر چلی جا۔ وَيَقُولُ الرَّخَا كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ أَيْنَ أَتَوَجَّهُ يَا رَبْ، اور یہ آرام، راحت، آشائش، مال و دولت، یہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں إِلَىٰ أَيْنَ أَتَوَجَّهُ يَا رَبْ، اے اللہ آج کہاں جانا ہے؟ معلوم ہو یہ بھی آزاد نہیں ہے، جہاں چاہیں چلی جائیں، یہ مال و دولت بھی آزاد نہیں ہے۔ اللہ سے روزانہ سوال کہاں جائیں؟ اللہ کہتے ہیں إِلَىٰ أَعْدَائِي وَأُولِي مَعْصِيَتِي، میرے نافرمانوں کے گھر، میرے دشمنوں کے گھر چلی جا۔ مصیبتوں کو تو کہتے ہیں میرے دوستوں کے گھر چلی جا، اور مال و دولت سے اللہ کہتے ہیں روزانہ صبح میں کہ میرے دشمنوں کے گھر چلی جا۔ ہے نا بڑی عجیب بات۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ انکا توسع علی الکافر، اے اللہ کافروں پر تو بڑی وسعت آپ کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں گے آرام و راحت، عیش و عشرت، ان کے زمین جائیداد، ان کے محلات، ان کی ہر چیز ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ ان پر تو بڑی وسعت ہوتی ہے، وَإِنَّكَ تَقْدِرُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، اور اے اللہ مسلمانوں پر آپ بہت ہی تنگی کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے جواب نہیں دیا یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کھول کے دکھا دیا، جنت کھول کے دکھا دیا۔ دو اور سوال کو ساتھ میں آپ جوڑ لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ دو بندہ مر رہا ہے، ایک کافر ہے ایک مومن ہے۔ کافر مرنے والا جو ہے اللہ کا نہیں ماننے والا، اس کے دل میں خواہش ہے مچھلی کھانے کی، مچھلی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، اس کی خواہش ہے کہ مچھلی کھانے کو ملے۔ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، اللہ نے مچھلی پکڑوایا، بازار میں بھجوایا، اس کافر کے آدمی کو بازار بھجوایا، اور وہاں سے اس نے مچھلی خریدی، مچھلی پکائی گئی، مچھلی کھایا، اس کے بعد وہ مرا۔ اس کافر کی آخری خواہش ہے مچھلی کھا کے مرے، مچھلی نہیں، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور مچھلی وہاں تک پہنچا، کھا کے مرا، وہ اس کی خواہش پوری ہوئی۔ اور اسی وقت ایک مسلمان مومن بندہ ہے، وہ بھی مر رہا ہے اور پیاس لگی ہے، اس کی خواہش ہے کہ پانی پی لے، اور پانی اس کے پاس سراہی میں موجود ہے۔ پانی پینے کے لیے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، انگلیاں سراہی میں لگ جاتی ہیں اور پانی گر جاتا ہے، اور بغیر پانی پیے ہی مرتا ہے وہ۔ فرشتے رہ نہیں سکے، اللہ سے سوال کیا اے اللہ وہ کافر چاہ رہا ہے مچھلی کھا کے مرے، غیبی نظام حرکت میں آیا اور تو نے کس طرح وہاں تک پہنچایا، مچھلی کھلا کے اس کو مارا۔ یہ تیرا ماننے والا ہے، پانی موجود ہے، پی کے مرنا چاہتا ہے، لیکن سراہی کو تو نے گرا دیا، پانی ختم کرا دیا، بغیر پانی پیے تڑپ کے مر گیا۔ یہ بھی سوال ایک ہے۔ ایک وہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایک سوال یہ ہے۔ ایک سوال اور لے لو آپ، کہتے ہیں کہ ایک مومن ایک کافر، ایک مسلمان ایک غیر مسلم، دونوں مچھلی پکڑنے کے لیے گئے۔ مسلمان گیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جال کو ڈالا،
ندی میں تالاب میں جہاں بھی ڈالا کھینچا تو کچھ نہیں نکلا۔ کافر بسم لات والعزیٰ، اپنے لات و عزیٰ اپنے بتوں کے نام پر اس نے جال ڈالا اور جال بھرا ہوا نکلا۔ صبح سے شام تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ وہ کافر جب کبھی بسم لات والعزیٰ اپنے بتوں کے نام پر جال ڈالتا، مچھلی سے بھرا ہوا جال آتا، اور مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ڈالتا، جال خالی آتا۔ شام ہو گئی، آخری بار دونوں نے جال ڈالا، مسلمان نے ڈالا، آخری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مچھلی آئی۔ بندے نے کہا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، ایک بھی مل گئی، چلو ٹھیک ہے، تیرا شکر احسان ہے۔ باہر نکال کے وہ جال سے نکال کے اس مچھلی کو پکڑنے لگا، پھسل کے پھر دوبارہ وہ دریا میں چلی گئی۔ آخری بار اس غیر مسلم نے مچھلی کے لیے جال ڈالا، پورا جال بھر کے آ گیا۔ فرشتہ چپ نہیں رہ سکا، اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بندہ تیرے ماننے والا اور صبح سے شام تک تیرے نام پر جال ڈال رہا ہے، خالی خالی خالی، صبح سے شام ہو گیا۔ یہ نہ ماننے والا وہ بتوں کے نام پر جال ڈال رہا ہے اور جال بھرا ہوا، کشتی بھر گئی، اس کے برتن بھر گئے، یہ ماجرا کیا؟ 3 سوال ہوا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال، پھر اس کے بعد یہ مچھلی کھلا کے مارا، بغیر پانی کے مارا، یہ مسلمان جال ڈال رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا، 3 سوال۔ تو اللہ نے ہم نے تینوں کو ایک جگہ کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کھول کے دکھا دیا کہ دیکھو مسلمان کے ساتھ جو ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارے ماننے والے کے ساتھ، اس کو دنیا گزار کے کہاں آنا ہے؟ جنت۔ ایک جھلک دکھایا، ڈھکن ہٹایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے بادشاہی کی قسم کہ کوئی بندہ زندگی بھر لو کان مقطوع الیدین والرجلین، کوئی بندہ ایسا ہو جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوں، دونوں پاؤں کٹے ہوں، اور مکبن علی وجہہ، ناک کے بل گھسٹ کے چلتا ہو، اور ایسا 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، زندگی بھر وہ آدمی اس طرح گھسٹ کے، ہاتھ نہیں پاؤں نہیں اور منہ کے بل گھسٹ کے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے، بھئی ایسے آدمی کا تو ایک لمحہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے زندگی بھر اس طرح گزار کے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ یہ بندہ اگر جنت میں آ گیا، خدا کی قسم اس نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی تکلیف کا کیا، دنیا کے آرام کا کیا؟ اصل آرام لا عیش الا عیش الآخرہ۔ حضور دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کا عیش عطا فرما، دنیا کے عیش کا کیا ہے؟ چاہے دنیا میں ایک آدمی ساری دنیا کی حکومت کا بادشاہ بن جائے، لیکن مرنا تو ہے نا، مرنے کے بعد پھر جو مرحلے ہیں اپنی جگہ ہے۔ تو مومن، وقت کم ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان احادیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ مومن کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہے، آخرت کی تیاری پر ہے۔ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا ہے، دنیا کماؤ، شریعت کے مطابق کماؤ، وہ بھی عبادت ہے، ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ رزق حلال کے لیے جد و جہد وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن دین کے ساتھ، دین سے کوئی مصالحت نہیں کرنا ہے۔ وہ خبر تو آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوگی کہ گزشتہ پچھلے 1 سال میں پورے ملک میں 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں، پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ خبر نہیں پڑھا ہے؟ اور یہ جو رپورٹ ہے یہ ایسی الٹ اپ نہیں ہے، یہ جو میرج رجسٹرار جو ہوتا ہے نا، جہاں شادیوں کی رجسٹری ہوتی ہے، وہاں سے یہ معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ پچھلے 1 سال میں پورے اس ملک میں 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی۔ غیروں کے ساتھ شادی کر لیا ہے 8 لاکھ مسلمان لڑکیوں نے۔ پہلے بھی اس موضوع پر بات ہوتی رہی ہے اور میں نے پہلے بھی اس کے اسباب و علت پر روشنی ڈالا ہے،
لیکن 8 لاکھ ایک سال میں ہماری لڑکیاں غیروں کی گود میں چلی گئی ہیں، مرتد ہو گئی ہیں۔ ہمارے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری بچیاں کیوں غیروں کے پاس جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا ہے، ہم نے ان کو ایمان کی قدر و قیمت نہیں بتایا ہے۔ خدا کی قسم، جس کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت ہے، کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ جس کے دل میں ایمان کی اہمیت ہے، ایمان کیا چیز ہے، ایسے آدمی کو اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر بھی ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہماری 8 لاکھ لڑکیاں جا رہی ہیں غیروں کے گود میں، وجہ بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین نہیں سکھایا، دین کی اہمیت قدر و قیمت نہیں بتلایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں۔ اللہ کے پاس ماں باپ سے بھی سوال ہوگا۔ ہم موبائل تو بہت بڑا فتنہ ہے ہی، بلا وجہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو موبائل مت دو۔ مخلوط تعلیم تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہی، موبائل بڑا فتنہ ہے۔ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں۔ اللہ کے پاس ہم سے بھی سوال ہوگا نا۔ تفصیل سے میں بات عرض کر چکا ہوں، بہرحال آپ جاگیے۔ ہمارے لیے مشکلات چاہے دنیاوی اعتبار سے جتنی ہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا۔ کوئی محل میں گزارے، جھوپڑی میں گزارے، روکھی کھا کے گزارے، چاہے مرغن کھا کے گزارے، لیکن آخرت گزرنے والا نہیں ہے، اتنی بات یاد رکھیں۔ اور ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔